الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ بیان فرماتے ہیں کہ ہمیں علی بن ابراہیم السہمی نے، اور وہ فرماتے ہیں ہمیں داؤد بن محبر نے، اور وہ حسن بن دینار سے، اور وہ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں۔ قال، حضرت قتادہ فرماتے ہیں قال لقمان لابنہ، حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے فرمایا یا بنیہ، اے بیٹے، ان الصبر علی المکارہ من حسن الیقین، بے شک صبر کرنا تکلیف پر یہ حسن یقین سے ہے، یقین کے اچھے ہونے سے یہ بات ہے کہ بندے کو تکلیف پہنچے اور اس پر وہ صبر کرے۔ فرمایا وَإِنَّ لِكُلِّ عَمَلٍ كَمَالًا وَغَایَةً، بے شک ہر عمل کے لیے کمال اور انتہا ہے۔ فرمایا وَكَمَالُ الْعِبَادَةِ الْوَرْعُ وَالْيَقِينُ، فرمایا عبادت کا کمال ورع اور یقین ہے۔ یہ حضرت لقمان نے، جو بہت سیانے اس دنیا میں سمجھے گئے ہیں، قرآن پاک میں بھی ان کا ذکر آیا ہے۔ بعض مفسرین کرام فرماتے ہیں یہ نبی ہیں، اور بعض فرماتے ہیں یہ اللہ کے ولی ہوئے ہیں، لیکن حکیم لقمان کے نام سے انہیں یاد کیا جاتا ہے کہ حکمت و دانائی اللہ نے انہیں خوب عطا فرمائی تھی۔ تو ان کو اپنے بیٹے کی جو نصیحتیں ہیں ان کی طرف سے قرآن میں بھی اللہ پاک نے ذکر فرمائی ہیں، تو یہاں اپنے بیٹے کو نصیحت کے طور پہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ بیٹے، تکلیفوں پہ صبر کرنا یہ بندے کے یقین کے اچھے ہونے کی علامت ہے، کہ تکلیف آئی ہے تو بے صبری سے اس نے چلے کوئی نہیں جانا ہے، رب کی بارگاہ میں شکوہ شکایت کرنے سے تکلیف نے نہیں چلے جانا ہے، تکلیف اپنے وقت پہ جائے گی جیسے اس کو حکم ملے گا من جانب اللہ، لیکن بندہ اپنے یقین پہ پختہ رہے کہ یہ آزمائش آئی ہے تو میری کوئی کمزوری واقع ہوئی ہے، کسی کوتاہی کی وجہ سے میرے اوپر آ گئی ہے، ورنہ یہ تکلیف آنے والی نہ تھی، آئی ہے تو دور بھی رب تعالیٰ فرمائے گا، اس تکلیف کو دور بھی۔ یہ ہے حسن یقین، یقین کا اچھا ہونا کہ رب پہ بندہ یقین رکھے، تکلیف کے آنے کا بھی اور تکلیف کے جانے کا بھی یقین کس پہ ہونا چاہیے؟ اللہ پہ ہونا چاہیے۔ یہاں اکثر لوگ آ کے شکایت کرتے ہیں وہ خاندان والوں نے جادو کر دیا ہے، فلانے نے، کوئی کسی کو کچھ نہیں کہہ سکتا، بالکل اس پہ یقین رکھیں جب تک رب نہیں نہ چاہتا۔ قرآن کہتا ہے وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، جہاں جادوگروں کا ذکر ہوا ہے نا قرآن میں، وہاں فرمایا جادو بھی رب کی مرضی کے بغیر چلتا نہیں ہے، کوئی کتنا ہی زور لگا لے۔ تو اس لیے آپ اپنے رب پہ اپنے یقین کو پختہ رکھیں، رب رب ہے، اور وہ ہر ظالم کے ظلم سے، ہر حاسد کے حسد سے، اور ہر شار کے شر سے وہی بچانے والا ہے، اور وہ بچاتا بھی ہے اور بچا سکتا بھی ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ ہر تکلیف پر ہمیں جو ہے صبر کرنا چاہیے، اور یہ صبر یقین کے اچھے ہونے کی نشانی ہے، اور فرمایا ہر عمل کا کمال اور انتہا ہے، ہر عمل کا ایک کمال اور اس کی انتہا ہوتی ہے، اور فرمایا عبادت کا کمال ورع اور یقین ہے، کہ آپ جو عبادت کریں اس کو درجہ یقین تک پہنچائیں۔ بندہ نماز پڑھنے کے لیے آئے اور دبا دب پڑھے اور بھاگ جائے تو یہ عبادت اپنی انتہا کو نہیں پہنچی ہے، خشوع اور خضوع سے معرومی رہی ہے۔ ایک صحابی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر آئے، باہر سے تشریف لائے، انہوں نے جلدی جلدی سے نماز پڑھی، حضور کی مجلس میں حاضر ہو گئے، تو آپ نے فرمایا یا فلاں قم فصلی فإنک لم تصلی، او نوجوان اٹھ نماز پڑھ، تو نے نماز نہیں پڑھی۔ وہ گئے دوبارہ، انہوں نے پھر شروع کی، فٹافٹ پھر پڑھ، حضور نے پھر بھیج دیا۔
پھر وہ جلدی سے پڑھ کے آ گئے، تو تیسری مرتبہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اب آپ مجھے فرمائیں میں کیسے پڑھوں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پوری نماز پڑھنے کا طریقہ، اور ہر جگہ آپ نے فرمایا اطمینان کے ساتھ قیام کر، اطمینان کے ساتھ قرات کر، اطمینان رکوع کر، اطمینان کے ساتھ سجدہ کر، اطمینان کے ساتھ، اور پوری نماز میں حضور نے اطمینان کی تعلیم دی ہے۔ فرمایا مرغا جیسے دانے کھاتا ہے ایسی چار ٹھونگے مارنا اور بھاگنا اللہ کو یہ نماز پسند نہیں ہے۔ آ ہی گئے ہو، پڑھنے ہی لگے ہو تو پرسکون ہو کے پڑھو، اور رب کی عبادت، بلکہ بزرگ فرماتے ہیں کہ ہر نماز کو یہ سمجھ کے بندہ پڑھے کہ یہ زندگی کی آخری ہے، بس نماز پڑھ کے فارغ بھی پتہ نہیں ہوگا کہ نہیں اسرائیل آ جائیں گے اور لے جائیں گے، تو پھر بندہ اطمینان والی نماز پڑھ سکتا ہے، خشوع اور خضوع والی پڑھ سکتا ہے، اور عبادت کا کمال ہی تب حاصل ہو سکتا ہے جب یقین کے درجے کو پہنچی ہوئی نماز ادا کی جائے، اور بندہ آئے اور بھاگم بھگائی میں پڑھے اور بھاگ جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتنے نمازی ہیں ان کی نمازیں ان کے منہ پہ مار دی جاتی ہیں، اپنے پاس رکھو، ہمیں ایسی نماز کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ جس نماز میں بندے نے اطمینان کے ساتھ کچھ پڑھا ہی نہیں ہے۔ بلکہ ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسرق السارق، چوروں میں سے بڑا چور، فرمایا نماز کا چور ہے۔ چوروں میں سے بڑا چور کون ہے؟ نماز کا چور ہے۔ صحابہ بڑے حیران ہوئے، یا رسول اللہ نماز کا چور کیسے ہو سکتا ہے؟ فرمایا جو بندہ رکوع پورے نہ کرے، جو بندہ قوما اور جلسہ، رکوع سے سیدھا کھڑا ہونا ہے تو وہ کتنا ٹائم لگ جائے گا، کئی بار رکوع میں گئے نا ذرا سے اوپر ہوئے گڑام سے نیچے، اب دو سجدوں کے درمیان جلسہ کرنا ہے وہ پورا نہیں کرتے، ذرا سا سر اٹھایا، پھر اتنی جلدی تھی تو تکلیف کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو اگر نماز پڑھنی ہے پرسکون ہو کے خوبصورت طریقے سے پڑھو کہ تاکہ رب راضی ہو جائے، جس کے لیے آئے ہو اسے خوش کر کے جاؤ۔ دنیا کے ہر کام کو بندہ سنوار کے کرے، اور رب کی عبادت بندہ بس اپنے اوپر بوجھ سمجھ کے کہے کہ یہ بوجھ اتر جائے، نہیں، بوجھ والی نماز نہیں، خوبصورت نماز پڑھیں اور اپنے رب سے ہم کلام ہونے کی نیت سے پڑھیں۔ حضور نے فرمایا بندہ نماز پڑھتا ہے تو رب فرماتا ہے میرا بندہ میرے ساتھ کلام کر رہا ہے۔ ہم کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، اللہ فرماتا ہے حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد بجا لائی ہے۔ اور جب ہم کہتے ہیں کہ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، رب فرماتا ہے مجدنی عبدی، یہ ساتھ ساتھ رب کی طرف سے بندے کو جواب مل رہا ہوتا ہے کہ میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی ہے، مجھے رحمان و رحیم ہونا بیان۔ تو اس لیے یہ کلمات ایسے ہی نہیں ہیں، ان کی بڑی ساری برکات ہیں۔ تو آپ اور میں ہم عبادت کریں تو اس کو یقین کے ساتھ ادا کریں اور اس کے درجہ کمال اور انتہا کو پہنچائیں، اور وہ کب ہو سکتا ہے؟ جب ہم اطمینان سے پڑھیں، دنیا کی ساری مصروفیات مسجد کے دروازے سے باہر چھوڑ کے آئیں، یہاں پہنچیں تو خالص اپنے رب کے حضور پہنچ آئے ہیں، ایسی نماز پڑھیں کہ آپ کو خود تسلی ہو کہ واہ مزہ آ گیا آج نماز پڑھنے کا، تو پھر کمال ہے۔ اللہ پاک ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کی توفیق نصیب فرما دے۔